بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تحریک دیوبند کے حوالے سے ہم نے دیکھا تحریک دیوبند کی بنیادی طور پر ایک مذہبی تحریک تھی اور دین کے حوالے سے مذہبی علوم اور اسلامی اقدار کے تحفظ میں اس کو خاصی کامیابی اس کے حصے میں آئی۔ تحریک دیوبند ان خصوصیات کی حامل ہے، اس میں تعلیمی روایات میں توازن، یعنی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی مدارس میں درس کے زیر اثر لوگوں کا رجحان منقولات سے کم ہو کر معقولات کی طرف زیادہ ہو گیا تھا، جبکہ دارالعلوم دیوبند نے منقولات، معقولات اور علم کلام میں توازن قائم کیا۔ اس طرح سے یہ ادارہ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیمی روایات کا نمائندہ بن گیا۔ دینی تعلیم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس ادارے نے دینی تعلیم کا تحفظ بہت حد تک کیا۔ اس ضمن میں اس ادارے نے یہ خدمت بڑے آسان طریقے سے سر انجام دی۔ یہ ادارہ شہرت کا مرکز بنا اور یہاں سے تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں علماء اور طلباء تعلیم مکمل کر کے نکلے اور انہوں نے اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا، بدعات کا خاتمہ کیا، لادینیت کی یلغار کو روکا اور 100 سالوں سے جو قائم یہاں پہ ادارہ ہے اس نے 7000 علماء کم از کم انہوں نے اسناد حاصل کی۔ 14 بیرونی ممالک کے طلباء بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ عملی فنون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ نہ صرف مذہبی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ طلباء کو عملی فنون کی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ وہ ان فنون سے ذریعے سے روزگار حاصل کر سکے۔ مثلاً طلباء کو خطاطی، جلد سازی اور پارچہ بافی کی مہارتیں سکھائی گئی۔ اس سے ہمیں ان کے تعلیمی پروگرام کی ہمہ گیری اور معاشی ضروریات سے ربط کے رجحان کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس ادارے والوں نے جیسے کہ ہم دیکھا اس میں کہ اپنی داخلی آزادی کو انہوں نے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی وہ حکومت سے مالی امداد نہیں لیں گے اور چندے کے لیے بھی انہوں نے عام لوگوں سے رابطہ کیا۔ یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ اور جو طلباء تھے وہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہوں نے بھروسہ رکھا اور انتظامی معاملات میں بھی اسلام کے اصول و مشاورت کو مد نظر رکھا۔ ان کا محتمم جو تھا مجلس شورا کے فیصلوں کا پابند تھا۔ اور جذبہ حریت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ دیوبند کے جو اکابرین ہیں وہ ہمیں جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کے حوالے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ ان میں ہمیں مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام نظر آتا ہے، مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ دیوبند کے اکابرین علماء نے جہاں پہ طلباء کی اور اخلاق و کردار کو بہترین بنانے کی کوشش کی، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حصول رضا الہی اور حق شناسی یہاں کے اساتذہ اور طلباء کا بنیادی نظریہ تھا۔ حق کی خاطر قربانیاں دے کر انہوں نے شاندار مثالیں قائم کی، جیلوں کی سختیاں بھی برداشت کی اور عوام کی اصلاح کا بیڑا بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ ان کی خدمات و اخلاص کا مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں یہ مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ ارباب دیوبند زاہد اور متقی ہیں، وسیع النظر نہیں ہیں، مخلص ہیں، شور و غل نہیں کرتے، اگر کوئی پوچھتا تو جو وہ جانتے تھے وہی بتاتے تھے۔ اسی طرح سے شیخ محمد اکرام انہوں نے اپنی کتاب موج کوثر میں لکھا ہے کہ یہ درست ہے کہ علماء دیوبند جدید ضروریات کے لحاظ سے کئی باتوں سے بہت باخبر نہیں، لیکن ان میں تقویٰ اور پرہیزگاری دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ اگر بات کریں دیوبند کے حوالے سے تو دیگر تعلیمی جو ادارے میں نظر آتے ہیں تو اس میں کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں تو اس میں مزار العلوم سہارنپور ہے، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد وغیرہ قائم۔ آج بھی برصغیر کے بہت سارے مدارس جو ہیں وہ اسی تحریک سے کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہیں اور اس تحریک کا نصاب ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو تصنیفی خدمات اس ادارے کی ہمیں بہت ساری نظر آتی ہیں۔ تعلیم یافتہ افراد اور علماء نے تصنیف و تالیف میں بھی مثالی کارنامے سر انجام دیے۔ اس میں سے ہمیں تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، سیرت، عربی زبان و ادب، تاریخ پر کتب بے شمار نظر آتی ہیں اور ان میں ہمیں نظر آتے ہیں بہت سارے مصنفین جن میں مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس کاندھلوی وغیرہ۔ یہ تحقیقی اور تصنیفی کام اسی تحریک کی وجہ سے یہ وجہ شہرت بند ہے۔ تحریک دیوبند کے اثرات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر اس پہ ناقدانہ جائزہ یا تنقید کے حوالے سے یا تبصرے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، یہ پورا کا پورا جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تحریک دیوبند زیادہ تر اس میں مذہبی تعلیم پر زور دیا گیا، لیکن اس وقت کے عصری علوم کو بھی بالکل نظر انداز کیا گیا۔
جس کی وجہ سے یہاں کے فارغ تحصیل جو طالب علم تھے وہ عملی زندگی کا ساتھ دینے سے قاصر ہے۔ یہ تحریک گویا ایک خالصتاً مذہبی تحریک تھی، اور اگر اور دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عام مشہور جو معروف اداروں کی تعلیمی روایات اور خصوصیات کو نصاب میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے نصاب کافی بوجھل ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک ان کا ویک پوائنٹ تھا۔ اور پھر یہ کہ فارسی کی دوبارہ حیثیت اس میں دوبارہ ختم ہو گئی۔ انگریزی نظام تعلیم کی بدولت جو سرکاری زبان فارسی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور دارالعلوم دیوبند نے دوبارہ سے فارسی کو وہی مقام دلانے کی کوشش کی۔ بحث و مباحثے کا ایک آغاز یہاں سے ہو گیا، اس تحریک کے قائم ہونے کی وجہ سے، یعنی فلسفہ، منطق، علم کلام کے حوالے سے بحث و مباحثے کے زیادہ آغاز ہو گیا۔ اس ادارے میں جدید علوم تو نہیں پڑھائے گئے، جدید علوم کے اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی گئی۔ اس طرح سے دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دو علیحدہ علیحدہ خانوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان کے درمیان دوری پیدا ہو گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ تحریک اسلامی ورثے کے تحفظ میں تو کامیاب رہی، لیکن مغربی تہذیب کی یلغار کو روکنے میں ناکام رہی۔ تحریک علی گڑھ نے مادی فوائد کی بدولت لوگوں میں زیادہ مقبولیت حاصل کر لی، لیکن روحانی ضروریات کا اگر ہم دیکھیں تو ایک دفعہ صدر بھارت نے کہا ہے کہ دنیا میں مادیت کے فروغ سے بے چینی ہے، دلوں کو چین اور اطمینان نہیں ہے، اور اس کا علاج صحیح روحانیت ہے، اور دنیا کے لیے دیوبند کے بزرگ سکون اور اطمینان کا سامان بہم پہنچا رہے ہیں۔ اگر خدا نے اس دنیا کو قائم رکھنا ہے تو آخرکار دنیا کو اس لائن پر آنا ہوگا۔ گویا مسلمانوں کی روحانی ضروریات کو اس ادارے نے بہت حد تک پورا کیا۔